السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے، یزید کی سپورٹ میں آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا ہوا ہے، میرے بھائی پراپیگنڈا ہے اور جھوٹ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا جس کے دل کے اندر ہلکا ترین بھی ایمان ہوگا وہ جناب مولا حسین علیہ السلام سے بغض رکھنے والا نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے تعلق سے۔ مطلب اہل بیت کے ساتھ اچھا کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا۔ تو جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ یزید کو ڈیفینڈ کرنا یا یزید کا دفاع کرنا اس کی ایک اپنی وجہ ہے، اور یزید کے دفاع کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ بندہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا ہو۔ ایک صحابی کا بھی بغض رکھنا کفر ہے، بے ایمان ہونا ہے، مرتد ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اپنے دلائل ہیں۔ یزید کے دفاع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یزید حدیث قسطنطنیہ کے اندر موجود ہے، امت کا پہلا لشکر جو بحری طریقے پر کفار کے اوپر حملہ آور ہوگا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے بخشش ہے۔ تو یہ ہے وجہ یزید کو ڈیفینڈ کرنے اور یزید کے دفاع کرنے کی۔ پھر اس وجہ کے ساتھ ساتھ یزید کا دفاع کرنا اس لیے بھی مقصود ہے اور ضروری ہے کہ یزید اصل بہانہ ہے، معاویہ دراصل نشانہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کہا میں نے؟ یزید ایک بہانہ ہے، معاویہ دراصل نشانہ ہے۔ اب معاویہ کے بعد جب معاویہ کو ان لوگوں نے نشانے پر رکھ لیا تو معاویہ کے بعد معاویہ کی ماں کو نشانہ کیا جائے گا، معاویہ کے بعد معاویہ کے باپ کو نشانہ کیا جائے گا۔ اب جب حضرت معاویہ تھا اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں دیگر صحابہ بھی موجود تھے، تو یہ کیا کریں گے کہ پھر یزید کو سیڑھی بنانے کے بعد حضرت معاویہ کے سر پر ہتھوڑے ہوں گے، معاویہ کے بعد ابو سفیان کے سر پر ہتھوڑے ہوں گے، ابو سفیان کے ساتھ ہند کے سر پر ہتھوڑے ہوں گے، اور اس خاندان پر ہتھوڑے برسانے کے بعد بہت سے صحابہ اور تابعین کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اب معاویہ یا صحابی یا صحابہ کو نشانہ بنانا کیوں مقصود ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم تک اسلام پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ جب صحابہ کا کردار ہی مجروح کر دیا جائے یا نعوذ باللہ صحابہ کو داغدار بنا دیا جائے، اپنے آپ پورے اسلام پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اسلام کی چھٹی۔ تو یہ عبداللہ بن سبا کا بیجا ہوا ایک بیج ہے کہ صحابہ اور صحابی کو نشانہ بناؤ۔ جب صحابی اور صحابہ کی کردار کشی ہو گئی نا تو حضرت معاویہ کو نشانہ بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، معاویہ کو نشانے پر لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اہل سنت کا یہ ماننا ہے بالدلیل کہ معاویہ کاتبین وحی میں ہے، تو جب کاتب قرآن کا یہ برا حال ہو تو قرآن کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے، اور جب قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو پورے اسلام پر پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رافضی ٹبر خاندان تو پہلے ہی کہتا ہے نا کہ حضرات صحابہ کرام نے قرآن تبدیل کر لیا۔ ان کا 12واں امام وہ ڈرپوک الو بے وقوف، وہ کہیں بھاگ کر اصل قرآن لے کر غار میں چھپ گیا ایک طرف۔ اور یہ دیکھو شیعوں نے یا رافضیوں نے ان صحابہ کو خصوصی طور پر نشانے پر لیا، گن پوائنٹ پر لیا، جو کاتبین وہی ہیں، کاتب قرآن ہیں یا قرآن جمع کرنے والے ہیں، حضرت عثمان ہوں یا اسی طرح حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت عمر ہوں یا ماجی حضرت حفصہ ہو اور دیگر بہت سارے ایسے صحابہ،
یا تو یہ قرآن جمع کرنے والے ہیں، یا یہ قرآن کے قاری ہیں، یا یہ قرآن کے کاتب ہیں۔ ہاں جی، حضرت حفصہ سے دشمنی کیا ہے کہ ان کے پاس ہاں جی لکھا ہوا قرآن موجود تھا، جو ان سے حضرت عمر نے لیا، حضرت عثمان نے لیا۔ یہ خاص طور پر لکھاری عرضی نویس کہہ لو، خاص طور پر عرضی نویس صحابہ کرام کو نشانے پر لیا گیا۔ ان صحابہ کو نشانہ بناؤ جنہوں نے قرآن لکھا۔ جب لکھنے والوں کی یہ بری حالت ہے تو قرآن کا کوئی اعتبار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کنجر، یہ خبیث، یہ جہلم کا کتا، اور کتوں میں بھی لوگڑ کتا، لوفر کتا، خارج زدہ کتا، آوارہ کتا، پاگل کتا، جہلم کا کتا، علی مرزا کتا، یہ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند جناب یزید کو نشانے پر لیتا ہے کہ یزید ایک بہانہ ہے، صحابہ اصل نشانہ ہے۔ جب صحابہ کرام اور کاتبین قرآن کا کردار مجروح ہو جائے گا، داغدار ہو جائے گا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ قرآن نقلی ہے، قرآن اپنے آپ نقلی ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر یہ جہلم کا کتا زندہ رہا تو یہ بھی سن لو فقیر کی بات، یہ ایک دن یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ لوگوں یہ جو قرآن ہے یہ نقلی ہے، اصل قرآن غار والے امام کے پاس ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، لیکن صحابہ کو نشانے بنانے والوں کا وہی حال ہوتا ہے جو رات میں چمکتے دمکتے تاروں پر بھونکنے والے کتوں کا حال ہوتا ہے۔ پوری رات بھونک 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 کر گلا بیٹھ جاتا ہے، پھر کتے کیا کرتے ہیں؟ سارا دن خراٹے مار کے سوتے ہیں۔